کیا چاہیے؟ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں میں۔ اچھا، سن رہا ہوں میں، میری آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ کہو کیا کہنا ہے؟ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ہوں، ارطغرل، پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام لائے ہو؟ کہو۔ زمین کا مطالبہ ہے ہمارا۔ تمہیں زمین چاہیے؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ایسا کیا ہے تمہارے پاس کہ جس کے زوم میں تم ہم سے زمین کا مطالبہ کرنے آ گئے؟ یہ لہجہ قبائلیوں کو زیب نہیں دیتا۔ کیسے اندازہ ہوا تمہیں کہ میں قبائلی ہوں؟ آپ کی انگوٹھی سے۔ اگر آپ نے اسے شاہی حیثیت سے پہنا ہوتا تو یہ انداز نہ ہوتا۔ اس طرح کوئی تیر انداز ہی پہن سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیں زمین دے دیں تو بدلے میں 2000 جنگجو ملیں گے، ایسے وفادار جنگجو جو ہر محاذ پر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ صرف میرے محل کے سپاہیوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ لے جاؤ انہیں۔ جناب۔ اگلا کون ہے؟ جناب، دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے عبدالگیلی۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، یہی بھول ہے اس کی۔ لیکن کرے بھی تو کیا؟ آخر کس سے امید لگائے؟ کبھی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو کبھی شہرت کے پیچھے۔ نادان ہے، نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ بے معنی اور فنا ہو جانے والا ہے۔ قیدی واپس نہ کیے تو ظالم سر کاٹ دے گا، اور اگر بات مان لیں تو زندگیاں بچ جائیں گی۔ تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں سانس لینا بھی محال ہے، تو پھر کیوں چھوڑے حق کا راستہ؟ ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ بتاؤ عبدالگیلی۔ مجھے بہت فخر ہے یہ خوشخبری سناتے ہوئے کہ ہمارے قبیلے کو رہنے کے لیے ایک زمین مل گئی ہے، جیسے ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آئے ہیں۔ محفوظ ہے، اتنی محفوظ جتنا ہم سوچ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھا آغاز ہے ہمارے قبیلے کے لیے، ایک ایسی خوشحالی کا آغاز جس کے لیے برسوں سے ہمارے آباء و اجداد خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن خوشحالی کا یہ سفر تھوڑا کٹھن بھی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا ایک گروہ بھی بہت قریب ہے۔ جیسے جیسے ہمارے جانور تندرست ہوں گے اور ہماری اولادیں وہاں جوان ہوں گی، دشمنوں کی سازشیں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو پھر آپ کس لیے اس وادی کے سہانے خواب دکھا کر بیلا پسلا رہے ہیں ہمیں؟ آگ میں کیوں دھکیل رہے قبیلے کو ارطغرل صاحب؟ ہمیں اپنے لیے گھر چاہیے، قبر نہیں۔ دھیان سے سنو الپرگو، جس زمین کا خواب دیکھا ہے ہمارے باپ دادا نے، وہ کوئی خیالی زمین نہیں ہے۔ کچھ پانے کے لیے ہمت چاہیے۔ باقی رہی بات موت کی وادی اور خواب کی، آپ نہیں دیکھتی وہ کچھ پاتی بھی نہیں۔ حلیمہ، جانتی ہو میں نے زندگی میں بہت سختیاں دیکھی ہیں، لیکن میں نے ان کا سامنا اپنے جذبہ ایمانی سے کیا ہے۔ لیکن اب جس مشکل کا سامنا ہے وہ ہے تو بہت دلکش مگر اذیت ناک بھی ہے، اور اس کا حل صرف تمہارے پاس ہی ہے۔ تمہاری ان غزالی آنکھوں میں نے اپنا آپ کھو دیا ہے، جس نے دنیا بدل دی ہے میری۔ ابھی تو اس دشت میں قدم بھی نہیں رکھا تھا میں نے کہ دل اختیار سے باہر ہو چکا ہے۔ میں تم سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں چلتی ہوں ارطغرل۔ بات سنو میری، اگر آج نہ کہا تو کبھی نہیں کہہ پاؤں گا میں۔ حلیمہ مت جاؤ، یہیں رہو میرے پاس۔ تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ تم ہی اس دل کی ملکہ اور حکمران ہو۔ اب تم سزا سے نہیں بچ پاؤ گے۔ حلب کے سب سے معزز تاجر کو قتل کرنے اور محل کے محافظوں کو مارنے کے جرم میں تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ تم ہمارے جال میں پھنس چکے ہو۔ ہم جال میں پھنستے نہیں ہیں، پھنساتے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ شکاری میں ہوں یا تم ہو۔ ارطغرل، گرفتار کر لو اسے۔ اس نے امیر معظم کے محافظوں کو قتل کیا ہے اور ان معصوم گواہوں کو بھی جنہوں نے شہاب الدین جیسے غدار کے خلاف گواہی دی تھی۔ لے چلو اسے۔ تمہارے محل کی رکھوالی کون کرے گا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ کچھ وہاں بھی ہوتے؟ غلطی کر گئے ناصر، تم تو مجھے شکار کرنے آئے تھے۔ کیا چاہتے ہو ارطغرل؟ یہ مکروہ چہرہ پورے حلب کو دکھانا چاہتا ہوں میں۔ پھر تو تمہیں مجھے مارنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں زندہ بچ گیا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا آسان ہوتا مجھے مارنا تو تمہارے سپاہی مار چکے ہوتے۔ چہرہ دیکھو اپنا ناصر، یہ کسی جنگجو کا چہرہ نہیں، بالکل کفن کی طرح سفید پڑ گئے ہو تم۔ تمہارا دشمن بہت طاقتور ہے، یہ بات یاد رکھنا ارطغرل۔ میں تمہیں اور تمہارے قبیلے کو ختم کر دوں گا۔ یہی فرق ہے مجھ میں اور العزیز میں کہ اسے اپنی باتوں سے آج تک ڈراتے آئے ہو تم۔ تمہارے کتنے ساتھی ان ہاتھوں سے جہنم رسید ہو گئے یاد بھی نہیں مجھے۔ تمہاری جگہ بھی وہی ہے ناصر، یا ابھی یا کچھ عرصے بعد۔ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچایا تو یاد رکھنا وہ شہزادے کی بیٹی حلیمہ۔ سب جانتا ہوں میں، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس شہزادے کی بیٹی حلیمہ، اس کا بھائی یکت اور تمہارا ترکت بھی ان سب کی موت کے تم ذمہ دار ہوگے۔ جو بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ مجھے ٹھکانے لگانے کا ارادہ بدل دیا، مار دو مجھے، کس بات کا انتظار ہے؟ تمہاری اصلیت کا پردہ فاش کرنا ہے ابھی مجھے، اور میرا وعدہ ہے تم سے، جلد ہی تمہیں بھی جہنم رسید کروں گا میں ناصر۔ میری گردن پر تلوار رکھنے والا اس محل سے زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ آخری بار کلمہ پڑھ لو۔ اگر آپ کو دشمن سمجھتا میں تو یہ تلوار اب تک رکی نہ ہوتی بلکہ اپنا کام کر چکی ہوتی، اور یہ آپ کا محل نہیں بلکہ سلیبیوں کا گوشہ عافیت ہے۔ اس محل سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ۔
अपनी तलवार फेंक दो तुरुल। अगर अमीर अल अजीज को जरा सी भी खराश आई तो याद रखना तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। मैं काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा हूँ और तुरुल हमारी तलवार मुसलमान अमीर हलब का खून नहीं बहा सकती। इन सिपाहियों से कहो कि हट जाए पीछे जल्दी। हलब दरअसल जहरीले पानी का एक कुआं बन चुका है। जो भी इस कुएं से पानी पिएगा वो मुतासिर होगा। हमने अगर इस कुएं का पानी जहर से पाक न किया तो आलम इस्लाम इससे शदीद मुतासिर हो सकता है। सलीबी एक बड़ी जंग की तैयारी में है और उनका मकसद है कुद्स को मुसलमानों से छीनना, जिसके लिए वो शैतानी साजिशों में मसरूफ है। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम हलब में उनका सफाया करें। जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो अर्तुरुल। तुम्हें आलम इस्लाम के मसाइल हल करने से पहले अपने कबीले के लिए जमीन का इंतजाम करना चाहिए। अगर हमारे मजलूम भाइयों की पुकार अर्श तक जा पहुंची और हमारी हर शय, हमारी रिवायात, तहजीब, तमद्दुन, हमारी सकाफत अगर जालिमों के पैरों की धूल बन जाए तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो जमीन मिलती है या नहीं। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद ही यही है कि या तो हम जालिमों को ये जमीन रोंदने से रोकें या सर झुकाकर उनकी गुलामी का तौक पहन लें और तारीख से अपना नाम मिटाने की इजाजत दे दें। यही कहना था मुझे। तो बिस्मिल्लाह करें, शमशीरें निकालें नियाम से और जुल्म को दफन करने के लिए मैदान अमल में आए। यही मेरी राय है। जुदाई सहना कितना मुश्किल होता है अब्दुल गिली, जिनसे प्यार करते हो आप, आपके साथी, आपके खूनी भाई, आपके अजीज, लेकिन ये तकलीफ से आता है। दुनिया का हर शख्स आप पर तीर चलाए, टुकड़े टुकड़े कर दे आपके जिस्म के, तब भी इतनी तकलीफ नहीं होती। मेरा महबूब हलब की दोज़ख में है, मेरा प्यारा भाई सलीबियों की अजियतनाक कैद में है। ये दर्द कैसे जाएगा अब्दुल गिली? हाँ, जाना होगा इसे, और उस दिन के आने तक मेरी शमशीर नियाम में नहीं जाएगी। जब तक जालिम की सल्तनत का खात्मा न कर दूं, तब तक ये रूह जिस्म से जुदा न करना। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे जुल्म के खिलाफ सीना सिपर होने की तौफीक दे। मासूम और हक के लिए मेरी शमशीर को ताकत बख्श, ताकि तेरे सामने सुरखरू हो सकूं। मुझे मेरी नस्लों समेत ये तौफीक दे कि सिर्फ तेरे सामने झुके। ऐ जमीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूँ, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। इस मुश्किल को आसानी में बदल दे। मुझे किसी तख्तो ताज की तमन्ना नहीं है, मैं तेरे नाम की लाज रखने निकला हूँ और तेरे नाम की सरबुलंदी ही मेरा मकसद है। ऐ खुदा, अगर मैं भटक जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे भटके हुए लोगों के रास्ते से बचा और दुनिया के शर और आफतों से महफूज फरमा। शैतान की पैरवी से बचा और जिल्लत की जिंदगी से मेरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे हक और सच के रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा।